اب تشریف لاتے ہیں عزت مآب جناب قبلہ حافظ محمد اظہر منیر صاحب دامت فیوزہم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دلوں کا سرور روح کا چین، دلوں کا سرور روح کا چین، دلوں کا سرور روح کا چین۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اہل التقى والنقى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند روشی پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم سنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عشق اللہ عشق رسول، عشق اللہ عشق رسول، عشق اللہ عشق رسول۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں عالم اسلام کی اس عظیم ادارہ منہاج الرسول مدنی میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ قبلہ محسن اہل سنت، نازش اہل سنت، فخر اہل سنت، بلکہ مجاہد اہل سنت قبلہ صاحبزادہ والی شان صاحبزادہ مفتی محمد نعمان قادر مصطفی صاحب دامت فیوزہم، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھ جیسے بندہ ناچیز کو یہاں پر مدعو کیا، اور آج کی محفل کی جو صدارت ہے اہل سنت و جماعت کی خوبصورت شخصیت، عظیم المرتبت پیر طریقت، خادم شریعت، پیر محمد اکرم نقشبندی قادری قلندری، طول اللہ حیاتہ، اللہ تعالیٰ آپ کی حیات میں بلندیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آج جتنے احباب یہاں موجود ہیں، ہم بڑی خاص ایک تربیتی نشست کا حصہ بنے ہیں، اور مشکل کے بعد جو تربیت ملتی ہے اسی میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میں نے قبلہ مفتی صاحب سے کہا، میں نے کہا آج یہاں تک پہنچنا یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ قبلہ 2-3 مرتبہ پیچھے تقریباً 1 گھنٹے سے ہم ان راستوں کا چکر کاٹ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے کوئی راستہ مل جائے۔ باہر کیف اللہ کی رحمت ہے، یہاں تک ہم پہنچ گئے، اور قبلہ مفتی صاحب جو کام کر رہے ہیں تحریک اصلاحی محافل نعت کے حوالے سے،
بڑے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، چونکہ آپ میرے ہم خیال ہیں، میں ان کا ہم خیال ہوں، کہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کی جب تک تربیت نہیں کر لیتے اس وقت آپ اندر کے نفس کو بھی نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت عمل یہ ہے کہ آج کی اس معاشرے کے اندر، آج کے اس دور کے اندر آپ اپنی محافل سے، مذہبی رنگ سے ایسے رنگ کو دور کر دیں جس رنگ نے ہمیں بے رنگ کر دیا ہے، اور ایسے رنگ کی رنگت لے آئیں جس کے حوالے سے رب کائنات نے قرآن میں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کی رنگت کب آئے گی؟ جب ہماری محافل سے نمون و نمائش اور بازاری اور گھٹیا قسم کے کلام پڑھنے والے لوگ دور ہو جائیں گے یا ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ یہ رمضان المبارک میں میری ٹرانسمیشن تھی پورا مہینہ اے پلس چینل کے اوپر، تو قاری افضال انجم صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ میرے اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، افطار ٹرانسمیشن میں۔ تو میں نے کہا جناب آپ قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ مل کر بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے جہاد تو کر رہے ہیں، بہت سارے میرے ساتھی میرے ساتھ ناراض بھی ہو چکے ہیں، مجھ سے ناراض ہیں، نالا ہیں کہ آپ ہماری برادری کے ہو کے ہمارے ہی خلاف چل رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ تھے، آپ کی برادری ناراض ہے، اب مجھ سے بھی آپ کی برادری ناراض ہو چکی ہے، کیونکہ جس اسٹیج پہ جاتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں وہاں پر اس اسٹیج کو روحانی اسٹیج بنایا جائے جہاں سے تسکین ملے۔ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، قبلہ پیر صاحب کی زیارت کر رہے ہیں، ان کے فیوز و برکات سے آپ مالا مال ہونے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اگر آپ کے دل کو سکون نہیں ملتا، آپ کی آنکھوں کو قرار نہیں ملتا، تو آپ کے آنے کا یہاں پر فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اور فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ اس کے رسول کی محبت لے کے بیٹھیں گے، اللہ اس کے رسول کی محبت بھی یہاں پر بیٹھیں گے۔ آج ہماری محافل کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کے بجائے دولت کی محبت کو لے کے آتے ہیں، نوٹوں کی رشاوت، نوٹوں کی بہتات کو لے کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں روحانی تسکین کی بجائے جسمانی تھکاوٹیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے نیکی کی محافل میں دوست آتے تھے، جب واپس جاتے تو کہتے تھے آج جسم ہلکا ہلکا ہو گیا ہے، آج جسم ہلکا ہلکا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم میں وہ سودا داخل ہوا ہے جس کو ہمارا جسم چاہتا ہے، جس کو ہمارا جسم چاہتا ہے۔ ہم اپنے جسم کے اندر گلی سڑی غذائیں داخل کریں گے تو پھر ہمارے جسم کے اندر بیماری اور نکات پیدا ہوگی۔ اگر صحت مند اور توانا غذا کو داخل کریں گے تو ہمارا جسم ہمیشہ توانا اور صحت مند ہوگا۔ جیسے یہ میری پاکٹ ہے، میں اپنی اس پاکٹ کے اندر کوئی گلا سڑا پھل ڈال دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا؟ پھل کو تو اثر نہیں ہوگا مگر میرے کپڑے خراب ہوں گے۔ اگر میں اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دیتا ہوں جو مناسب نہیں ہے، اس کی بدبو جو ہے میرے کپڑوں کو خراب کرے گی، اس کو تو اثر نہیں ہوگا، چونکہ اس کی حیت ایسی ہے، اس کی شکل و صورت ایسی ہے۔ ایسے ہی انسان کا دل ہے، اللہ نے اس دل کو اپنی محبت کا مظہر بنایا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ تعالی، اللہ نے مومن کے دل کو اپنا عرش قرار دیا ہے۔ یہ میرے مجدد پاک نے فرمایا ہے، جس دل کو رب اپنا عرش قرار دے اس دل کے اندر ہم بغض، حسد، کینہ، تعصب، غیبت، چغلی، اس طرح کی گندے گلے سڑے غیر معیاری چیزیں منتقل کریں گے تو دل قرار والا نہیں، دل بے قرار ہو کے زندہ رہے گا، اور آہستہ آہستہ اس دل کی مدت ختم ہوتی جائے گی۔ تو دانش مندی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر اصلاح کے حوالے سے بہتر اور معیاری تربیتی نشستوں کا حصہ بنیں کہ جہاں سے ہمیں کوئی اچھی روشنی ملے۔ آج یہ جو محفل منصوب ہے یہ شہدائے کربلا کے حوالے سے ہے، شہزادہ گلگون و قبا کی شان کے حوالے سے ہے، شہزادہ کونین کے حوالے سے ہے، وہ شہزادہ جن کی سواری دوش مصطفیٰ بنتے ہیں، وہ شہزادہ جن کو کھیلنا جبریل کے ساتھ نصیب ہوتا ہے، وہ شہزادے جن کے جوڑے رب جنت سے زمین پر بھیجتا ہے، وہ شہزادہ
کہ جن کے تختی کے فیصلے کرنے کے لیے رب خود جبریل کو زمین پہ بھیجتا ہے، چاہو ان کی رائٹنگ کا فیصلہ کرو، نہ حسن کا دل ٹوٹے نہ حسین پاک کا دل ٹوٹے۔ وہ شہزادہ جن کی عظمت و شان یہ ہے کہ میرے محبوب سینے سے لگا کے فرمائے حسین منی وانا من الحسین۔ آج ان کی نشست ہے، اس نشست میں سے میں لمبا چوڑا واز نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ قبلہ نے فرمایا تھا 15 سے 20 منٹ کا دورانیہ ہے، مختصر محفل ہے، لیکن اس محفل سے ہمیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، اس محفل سے کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہے۔ آج ہمیں سننے کو کیا ملتا ہے؟ امام علی مقام کی اتنی زندگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینہ تھر پہ کھیلتے رہے، زلفوں سے کھیلتے رہے، آپ کے دوست پر سوار رہے، 7 سال تک کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر باقی زندگی کا ذکر وائنڈ اپ کر دیتی ہے، صرف کربلا تک لے آتے ہیں۔ کرب و بلا بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑے اسباق ہیں اس کے اندر، لیکن جو درمیان کا دورانیہ آپ کی زندگی کا ہے، اس میں آپ کی سیرت طیبہ سے، آپ کے کردار و اوصاف سے جو امت مسلمہ کو سبق ملتے ہیں، ہم نے ان کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے ان کی اسٹڈی نہیں کیا، ان کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اس میں سے صرف ایک جھلک آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے امام نے اپنی زندگی کو کس انداز میں گزارا ہے، میرے امام نے اپنی زندگی میں ہمیں کیا سبق دیا ہے، کیا درس دیا ہے۔ امام زین العابدین شہزادہ ہیں امام حسین کے، شہزادہ ہیں اس شہزادے کے کہ جن کو میرے محبوب نے اپنے لعاب دہن کی گڑتی عطا فرمائی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں ایک روز اپنے بابا حسین کے ساتھ کہیں دعوت پہ جا رہا تھا، مدینہ طیبہ سے باہر مضافات میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم چلے، راستے کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا جو مسکین تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور مجھے اس بات سے قبلہ مفتی صاحب آپ کی کاوشوں کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کی میں دیکھتا ہوں اکثر بیشتر پروفائل پکچرز اور دوسری دیگر جو آپ کی اپنا ہوتی ہیں کوششیں کاوشیں، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں کہ جن لوگوں کو لوگ اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں، جیسے ہی جھگیوں میں رہنے والے افراد ہیں، آپ ان کے ساتھ سحر و افطار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ عیدیں منا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ شبراتیں منا رہے ہیں۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو مقصد حسینی ہے، جو حسینی مقصد ہے، آپ اس مقصد کو لے کے جا رہے ہیں۔ حسین پاک چلے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ راستے میں دیکھا کچھ پھٹے پرانے لباس میں مزین لوگ بیٹھے ہیں، جن کے پھٹے پرانے لباس ہے، گرد آلود ان کی زلفیں ہیں، ہاتھ ہیں، جسم ہے مٹی سے اٹا ہوا، اور زمین پر بیٹھے ہیں مسکین لوگ، اور زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ میرے امام کی سواری گزرتی ہے، ان کے قریب سے گزری، ان لوگوں نے سلام پیش کیا، آپ نے سلام کا جواب عطا فرمایا، تو وہ مسکین کہتے ہیں اے امام علی مقام، کیا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں گے؟ کیا ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں گے؟ آپ سواری سے اترے، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی بابا جان ہم تو کہیں اور دعوت پہ جا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے دیکھا نہیں، مسکینوں نے مجھے دعوت دی ہے، مسکینوں نے مجھے دعوت دی ہے، شکستہ دلوں نے مجھے دعوت دی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں نے مجھے دعوت دی ہے، کہ جن کو یقین نہیں آتا کہ ان جیسے لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، وقت بتائیں گے، وقت کے کچھ لمحات گزاریں گے، انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، اگر میں سواری سے نہ اترتا تو میں متکبر ہو جاتا۔ انہو لا يحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ میں زمین پر اترا ہوں، یہ میرے نانا مصطفیٰ کی تربیت ہے، کملی والے کا فرمان ہے، رب کو ڈھونڈنا ہے تو شکستہ دلوں کے پاس جایا کرو، اللہ کو تلاش کرنا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس جایا کرو، تمہیں رب وہاں سے مل جائے گا۔ امام علی مقام اترتے ہیں سواری سے، اترنے کے بعد ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب میں نے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا، اس کو پڑھا، تو میرے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں، بہت ساری باتیں آئیں کہ آج کے دور میں
کسی خانوادے کا کوئی شہزادہ ہو، صاحبزادہ ہو، سجادہ نشین ہو، گدی نشین ہو، وہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ میں زمین پر بیٹھ کر کسی غریب کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ خانقاہی نظام اب بادشاہی نظام میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ جو درویشی نظام تھا، جو کلندری نظام تھا، جو نفس کو ملیا میٹ کرنے والا نظام تھا، تزکیہ نفس کرنے والا نظام تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ وہاں پر بھی اب اسٹیٹس کو، سسٹم کو، اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، اسٹیٹس لیول کو دیکھا جاتا ہے کہ کون پیر صاحب کی ہم پلہ ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ سکے۔ آج کسی غریب کو پیر صاحب کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، کائنات میں کوئی حسین جیسا پیر ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ حسین جیسا شہزادہ ہو سکتا ہے؟ کہ حسین جیسا سردار ہو سکتا ہے؟ میری اور آپ کی سرداری تو دنیا میں چند لمحوں کے لیے ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہے۔ آج منصب ہے، کل چھن جائے گا۔ آج بادشاہ تھے، لوگ سلوٹ مار رہے تھے، تو تخت اپنی کرسی سے نیچے اترا، وہی سلوٹ کرنے والے ہاتھ گریبانوں سے پکڑ کر تمہیں زمین پر گھسیٹ رہے تھے۔ تیری تو یہ حیثیت ہے، اور میری حیثیت، میرے حسین کی حیثیت کیا ہے؟ میرے نبی نے گود میں اٹھا کر کہا تھا، ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ جن کو حیثیت و مرتبہ میرے رسول نے عطا کر دیا، حسین وہ ہے جو دنیا میں مومنین کے سردار ہیں، جنت کے اندر بھی سردار ہوں گے۔ اللہ رسول اللہ زندہ یا حسین یا حسین۔ آج میری اور آپ کی جو اقتداری اور منصبی حیثیت ہے، چند لمحوں کے لیے ہے۔ ہم چند لمحوں کے لیے اپنا انسان ہونا بھی بھول جاتے ہیں، چند لمحوں کے لیے اپنا ایک انسانی منصب بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم وہ حصہ ہونا بھول جاتے ہیں۔ قربان جاؤ امام علی مقام کی شان پر، قربان جاؤ ان کی شان پر۔ بیٹھ کے مسکینوں کے ساتھ میں قبلہ مفتی صاحب کو دیکھتا ہوتا تھا، آج افطاری فلاں جھگیوں میں، ہاں جی، اور قبلہ پیر صاحب کی زیر سرپرستی۔ ظاہر ہے قبلہ درخت کی چھاؤں ملتی ہے تو بندہ چھاؤں میں بیٹھا نظر آتا ہے، اگر چھاؤں والا درخت نہ ہو تو کسی کو سایہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور قبلہ مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کے اوپر جو سایہ ہے بڑا مضبوط سایہ ہے، جو سایہ ہے بڑا مضبوط سایہ ہے۔ جھوگیوں میں افطاری ہو رہی ہے جناب، ان کے ساتھ بیٹھ کر جھوگی سکول سسٹم قائم کیا جا رہا ہے، تعلیم و تجویز کا اپنا کام ہو رہا ہے۔ یہ امام علی مقام کی سیرت ہے، ان کا سبق ہے، ان کی کاس ہے، ان کا مقصد تھا تحفظ انسانیت، خدمت انسانیت۔ آپ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اب ان کے پاس کھانا کیا تھا؟ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کا اپنا ٹکر پانی نہ ہو، کسی کو کوئی دے دے، کسی کو کوئی دے دے، کسی کو کوئی دے دے۔ مختلف مسکین مختلف جگہوں سے ان کو غذا ملی تھی، وہ لے کر انہیں زمین پر رکھی ہوئے کھا رہے ہیں۔ اب امام علی مقام ساتھ بیٹھ گئے ہیں، کبھی ایک کی طرف نکال نوالا توڑتے ہیں، کبھی دوسرے کی طرف نوالا توڑتے ہیں، کبھی تیسرے کی طرف نوالا توڑتے ہیں۔ اس روایت کو بیان کیا ہے امام زین العابدین نے، ایک کچی روایت نہیں ہے، بڑی پکی اور پیڑھی روایت ہے۔ آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں اور کیا کرتے، نوالا توڑ کر سالن میں ڈبوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مسکین کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں۔ جب سب کو نوالے کھلا چکے، ایک ضعیف العمر سفید داڑھی والا بزرگ مسکین عرض کرتا ہے، حضور اگر اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے ایک نوالا کھلا سکتا ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، قربان جاؤ حسین پاک آپ کی عظمت و شان پر، آپ کی سیرت و کردار پر۔ آپ نے ذرا بھی توقف نہیں فرمایا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک آگے کیا، میں تمہیں کھلا سکتا ہوں تو تم مجھے کیوں نہیں کھلا سکتے ہو؟ جب مسکین کے ہاتھوں سے کھانا کھایا تو مسکین جھوم اٹھے، خوش ہو گئے، امام کا اظہار تشکر کرتے، امام کے سامنے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو امام پاک کیا فرماتے ہیں، تمہارا شکریہ تب قابل قبول ہوگا جب تم میرے ہاں آ کر میرے مہمان بنو گے۔ میں تمہارے دسترخوان پر تمہارا مہمان، تم میرے مہمان بنو۔
مسکین اور خوش ہو گئے، ہمیں تو کوئی دعوت دیتا نہیں ہے، ہم دروازوں پر دستک دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کسی کا دل کرتا ہے تو کھانا دے دیتا ہے، کوئی یہ ہمیں دھتکار کر کہتا ہے معاف کرو بھلے معاف کرو، ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، کسی کو ہم کہتے ہیں معاف کرو چھوڑ دو ہمیں، کسی کو خالی لوٹا دیتے ہیں، کسی کو 10 روپے اوپر سے پھینک دیتے ہیں اور ہکار کے پھینکتے ہیں۔ مسکین کہتے ہیں ہمیں تو کوئی منہ نہیں لگاتا، آپ نے ہمیں دعوت دے دی؟ فرمایا ہاں تم نے ہمیں دعوت کھلائی، ہم تمہیں دعوت کھلا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ حسین پاک کی جو دعوت کرتا ہے حسین پاک اس کی بھی دعوت کرتے ہیں۔ آپ نے دعوت دی، آپ چلے گئے، واپس چلے گئے، حسین پاک گئے، مسکین چلے گئے، آپ نے اپنے دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں بچھا دی، وہاں پر نعمتیں لگا دی، کھانا لگ گیا، ان کو بلا لیا گیا۔ جب دسترخوان پر بیٹھے تو اپنی قسمت پہ ناز کر رہے تھے، کہنے لگے ایک تو سرداران جنت کی دسترخوان پہ بیٹھنا نصیب ہوا ہے، اور ہماری خوش نصیبی کہ اتنا اعلیٰ کھانا میسر۔ امام علی مقام تشریف لائے، اپنے ہاتھوں سے ان کو نوالے توڑ توڑ کے کھلا رہے ہیں۔ جب سب کھانا کھا چکے ان کو باری باری سینے سے لگاتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں، ان کو 1,000 سونے کے شرفیاں ان کو تحفہ دیتے ہیں، دیگر تحائف دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں اتنا ہی میرے دامن میں ابھی تھا جو میں تمہیں دے سکا، آئندہ اللہ نے فرصت دی تو اس سے زیادہ عطا کروں گا۔ وہ مسکین کہتے ہیں ہمیں ان تحفوں سے غرض نہیں، ہمیں پتہ چل گیا جو سردار جہاں نہیں ہمیں چھوڑتے وہاں کیسے چھوڑیں گے۔ تو عزیز دوستو، امام علی مقام کی یہ سیرت ہے، یہ کردار ہے۔ آپ نے بتایا اگر سربلندی کو چاہتے ہو، اپنے منصب کو اعلیٰ کرنا چاہتے ہو، اپنے قد کو بلند کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ شکستہ دلوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ کمزور دل جو لوگ ہیں، جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا، تم ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، پھر دیکھو میرا مالک تم پر کتنا راضی ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو تحریک ہے ادارہ منہاج الرسول کے تحت قبلہ پیر صاحب آپ اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، یہ اسی مقصد کے لیے ہے اور ہمیں اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے۔ آپ نے اعلان فرمایا، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، آپ نے مجھے ممبر سے عطا کی، یہ اعزاز ہے میرے لیے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس اعزاز کو برقرار رکھیں، شانہ بشانہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ میری اپنی درس قرآن کمیٹی ہے، اس میں الحمدللہ بہت خوبصورت ساتھی موجود ہے، اور جو گزشتہ 24 سالوں سے درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہمارا مقصد بھی اصلاحی ہے۔ انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی میں ہم انشاءاللہ آپ کے مقصد کو بھی آگے لے کر چلیں گے۔ دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کریم قبلہ پیر صاحب اور قبلہ مفتی صاحب اور جتنے زعماء علماء ہیں اس بزم میں، اس تحریک کے اندر جتنے بزرگ اور نوجوان ہیں، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔